پاکستان کے مشرق وسطی میں امن کے لیے انتھک کوششیں۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی اعلیٰ ایرانی قیادت سے ملاقاتیں۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، سپریم لیڈر کے نمائندے محسن رضائی سے ملاقات۔ اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے بھی ملے۔ امریکہ ایران مزید کشیدگی روکنے کے اقدامات اور آبِ ہرمز دوبارہ کھولنے پر گفتگو ہوئی۔ ISPR کے مطابق ملاقاتوں کے دوران تنازع کے فوری خاتمے پر زور دیا گیا۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ایرانی قیادت نے کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ہمراہ تھے۔ ایران مذاکرات میں نمایاں پیش رفت ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میں نے ایرانی صدر کے ساتھ انتہائی مثبت ملاقات کی۔ ہماری بات چیت کا مرکز ایران اور امریکہ کے درمیان تنازع تھا۔ مشرق وسطی میں کشیدگی اور اسلام آباد مفاہمت کی بحالی کے لیے دونوں فریقین کی جانب سے درکار اقدامات ہیں۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا نقطہ نظر اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ ہم نے متعلقہ امور پر انتہائی تعمیری تبادلہ خیال کیا۔ امید ہے یہ پیش رفت خطے میں مزید بہتری اور دیرپا امن کی راہ ہموار کرنے میں معاون ثابت ہوگی۔ ایرانی حکومت نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورے کو نتیجہ خیز قرار دے دیا۔ ایرانی صدارتی دفتر کے ترجمان سید مہدی طبائی کہتے ہیں فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران کا دورہ انتہائی سود مند رہا۔ دورے میں قابل قدر سفارتی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کے دورے کے نتائج جلد ہی سامنے آنا شروع ہو جائیں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا دورہ ایران، عالمی میڈیا پر بھرپور کوریج۔ رائٹرز اور بلومبرگ کے دورے پر مثبت تبصرے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے دورہ تہران کو خطے میں سفارتی ڈیڈ لاک توڑنے اور کشیدگی میں کمی کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل قرار دیا گیا۔ امریکہ کا ایران پر معاشی حملہ، تہران کے خلاف نئی پابندیوں کا اعلان۔ پریس کانفرنس میں وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا ایران کو ترسیلات زر کی کچھ ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کر دیے۔ یہ ایران پر تاریخ کی سخت ترین پابندیاں ہوں گی۔ جو کمپنی ایران سے لین دین کرے گی اسے اب براہ راست امریکی پابندیوں کا سامنا ہوگا۔ ایران کو انسانی ہمدردی یا مخصوص تجارت کے نام پر جو لائسنس حاصل تھے ان کا دائرہ انتہائی تنگ کر دیا جائے گا۔ اب ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ ان اقتصادی پابندیوں کے بعد ایرانی نظام خود ہی گھٹنے ٹیک دے گا۔ UAE پہلے ہی ایران کے ساتھ اپنا تمام کاروبار معطل کر چکا۔ اقتصادی ناکہ بندی اور بحری محاصرے کے بعد نئی فوجی کارروائیوں کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک کو امریکی گرفت کا سامنا ہوگا۔ ایرانی وزیر معیشت کا نئی امریکی پابندیوں پر دو ٹوک رد عمل۔ سید علی مدنی زادہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہماری مالیاتی شریانیں نہیں کاٹ سکتا۔ امریکی پابندیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیار ہیں۔ ترجمان ایرانی حکومت فاطمہ مہاجرانی کہتی ہیں ماضی کی طرح دانش مندی اور قومی اتحاد کے ساتھ موجود مشکل مرحلے سے بھی نکل جائیں گے۔ ہم ملک کو درپیش معاشی مشکلات سے انکار نہیں کرتے۔ حکومت اور صدر مملکت حکمت و تدبر سے موجودہ صورتحال میں ملک کی رہنمائی کریں گے۔ ایران میں انسانی بحران سنگین صورتحال اختیار کر چکا۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سوشل میڈیا پر بیان، لکھا ایران میں جاری انسانی بحران فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ ایرانی فوج کے بڑے حصے کو تنخواہیں ادا نہیں کی جا رہی۔ ایرانی حکومت مظاہرین کو غیر معمولی سطح پر ہلاک کر رہی ہے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسٹ کی ایران کو دھمکی، کہا حملے بند نہیں کیے گئے، ضرورت پڑی تو فوجی کارروائی کریں گے۔ ایران معاشی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی معیشت زوال کا شکار ہے۔ آبِ ہرمز پر امریکہ کا کنٹرول ہے اور تیل کی ترسیل دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ امریکی فوج نے ایران کی عسکری صلاحیتوں کو شدید نقصان پہنچایا۔ ایران کے پاس کچھ عسکری صلاحیتیں اب بھی موجود ہیں لیکن ماضی کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ ایران کے پاس واحد راستہ مذاکرات کی میز پر آنا اور جوہری پروگرام پر بات کرنا ہے۔
ایران نے حد سے تجاوز کیا یا امریکی فوج سے الجھنے کی کوشش کی تو طاقت استعمال کریں گے۔ معاشی دباؤ اس وقت ایران کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران جنگ جیت رہا ہے، ٹرمپ ہار رہا ہے۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی کا دعویٰ، ایران پر نئی پابندیوں کو نمائشی اقدام قرار دے دیا۔ کہا ایران جنگ جیت چکا ہے، نئی پابندیاں محض دکھاوا ہیں۔ پابندیاں جنگ میں امریکہ کی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ نئی امریکی پابندیاں ایران کی مذاکراتی پوزیشن تبدیل نہیں کر سکیں گی۔ امریکی عوام کو بھاری قیمت چکانا پڑ رہی ہے۔ ڈی ڈے محض دھونس اور نمائشی اقدام ہے۔ جنگ تقریباً ختم ہو چکی۔ ایران نے جنگ کا فوجی مرحلہ مؤثر طور پر جیت لیا ہے۔ جنگ سے پہلے ایران آبِ ہرمز پر کنٹرول نہیں رکھتا تھا، اب صورتحال مختلف ہے۔ آبِ ہرمز کے قریب ایران کے 33 میں سے 30 میزائل اڈے اب بھی موجود ہیں۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کا آبِ ہرمز کی مکمل بحالی کا مطالبہ۔ کہا بحیرہ اسود اور بحیرہ احمر میں تجارتی جہازوں پر حملے فوری طور پر روکے جائیں۔ بحری آمدورفت کے حقوق اور آزادیوں کا تحفظ عالمی امن و سلامتی کے لیے ناگزیر ہے۔ علاقائی تنازعات عالمی تجارت اور دنیا کے غذائی نظام کے لیے خطرہ ہیں۔ بحری گزرگاہوں کو کبھی دباؤ کے طور پر استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آبِ ہرمز سے بحری آمدورفت تقریباً مکمل طور پر رک چکی۔ جنگ شروع ہونے کے بعد عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں 36% اضافہ ہوا۔ اقوام متحدہ کا منصوبہ تمام متعلقہ ممالک کی منظوری کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امریکہ کا ایران کے جوابی حملوں پر نیا حربہ۔ پاسداران انقلاب کے 5 سینئر عہدیداروں کے بارے میں معلومات فراہم کرنے پر انعامات کا اعلان۔ امریکی محکمہ خزانہ نے معلومات پر $1 کروڑ انعامات کی پیشکش کی۔ کہا یہ افراد پاسداران انقلاب کی ان یونٹس کی کمان کرتے ہیں جنہوں نے امریکی اہلکاروں کو نشانہ بنایا، تباہ کن سائبر کارروائیوں کے ذریعے اہم تنصیبات کو ہدف بنایا۔ فہرست میں پاسداران کے کمانڈر احمد وحیدی، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے کمانڈر علی عبداللہی اور پاسداران انقلاب کے سائبر شعبے کے کمانڈر حمید رضا لشکریان شامل ہیں۔ بلوچستان میں فتح ہندوستان کا وار۔ سرانان میں بلوچ لبریشن آرمی کے دہشت گردوں کی فائرنگ، 4 محنت کش شہید، 1 زخمی۔ سڑک کی تعمیر پر کام کرنے والے بے گناہ مزدوروں کو BLA نے نشانہ بنایا۔ وزیر اعلیٰ، وزیر داخلہ، گورنر بلوچستان کی حملے کی شدید مذمت۔ بانی پی ٹی آئی کو سیکیورٹی وجوہات پر پمس لایا گیا۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں سپریم کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی لکھا کہ سیکیورٹی انتظامات انتظامیہ دیکھیں گے۔ حکومت کا موقف ہے شفا اسپتال میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، اس صورتحال میں انہیں سرکاری ہسپتال لایا گیا جہاں قابل ڈاکٹرز تھے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا، ہمارا کہنا ہے حکم پر عمل ہوا۔ آپ کیوں عدالت بن رہے ہیں؟ عدالتی حکم پر عمل ہوا یا نہیں، فیصلہ عدالت کو کرنے دیں۔ ہم سب نے آئین کے تحت حلف لیا، حکومت آئین کے تابع ہے۔ سپریم کورٹ سے ماتحت عدالتوں تک سب آئین کے تحت فیصلے کرتے ہیں۔ نظر ثانی کا آپشن اسی لیے رکھا گیا کہ احکامات کی مزید تشریح ہو سکے۔ بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، آئین کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ علی ظفر کہتے ہیں کوئی بھی حکومت سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد سے انکار نہیں کر سکتی۔ آئین میں یہ بھی لکھا ہے کہ حکم پر عمل نہیں کرتے تو سزا ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے 18 اگست کو حکم دیا کہ بانی پی ٹی آئی کو علاج کے لیے شفا اسپتال لے کر جائیں، بعد میں ڈاکٹرز کا بورڈ تشکیل دیا جائے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال لے کر گئے، نہ ہی بورڈ تشکیل دیا گیا۔ پمس میں دل چیک کرنے والی مشین ہی دستیاب نہیں تھی۔ حکومت کو کہتا ہوں کہ آپ عدالت نہ بنیں۔ پمس میں سی ٹی اسکین کی 1 نہیں 2 مشینیں آپریشنل ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا دعویٰ، کہا یہاں پمس کی سہولیات کی بات کی گئی، آپریشنل مشینوں کے ثبوت ایوان میں پیش کر سکتے ہیں۔ وزیر صحت کی بات کے دوران اپوزیشن کی مداخلت، سینیٹر ناصر بٹ بھی اپنی نشست پر کھڑے ہو گئے، کہا انہیں چپ کرائیں۔ وزیر صحت نے کہا ڈاکٹر نے سی ٹی اسکین کا کہا ہی نہیں تو کیسے ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی سے ڈیالہ جیل میں بہن نورین نیازی کی ملاقات۔ نورین کی دوسرے ہفتے میں بانی سے دوسری ملاقات ہوئی، دونوں کے درمیان ملاقات جیل کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ نورین نیازی گھورکھپور فیکٹری ناکہ سے ملاقات کے لیے ڈیالہ جیل گئی۔
میری اطلاع کے مطابق بانی کو اسپتال منتقل کرنے کا پلان آخری لمحے میں تبدیل ہوا۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم کافی آگے جا چکے تھے، ہماری کوششوں پر پانی ڈالا گیا۔ اگر بانی کا شفا میں علاج ہو جاتا تو بہت اچھا ہو جاتا۔ مایوس نہیں ہوں، کوششیں دوبارہ کروں گا، رابطے نہیں چھوڑا کرتے۔ ابھی تک جتنی بات چیت ہوئی تھی وہ صرف بانی کی صحت کے حوالے سے۔ بانی پی ٹی آئی کی شفا اسپتال منتقلی، توہین عدالت کی درخواست پر اعتراض دور۔ پی ٹی آئی نے اعتراض دور ہونے کے بعد درخواست دوبارہ دائر کر دی۔ رجسٹرار نے توہین کے مرتکب افراد کو الزامات کی فہرست نہ بھیجنے کا اعتراض عائد کیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کیس کی سماعت کے دوران ہنگامہ آ رہی۔ علیمہ خان کے گواہ فتح اللہ برکی پر جرح کے دوران وکلائے صفائی اور پروسیکیوشن میں تلخ کلامی۔ جرح کے دوران علیمہ خان کی بے نامی جائیدادوں سے متعلق سوال پر ہنگامہ، وکلا صفائی اور علیمہ خان کی ہنگامہ آرائی پر عدالت برہم۔ جج امجد علی خان اپنی نشست سے اٹھ کر چلے گئے۔